فصیحہ فاطمہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت تبلیغی جماعت میں جا کر کام کر سکتی ہے یا نہیں، اور نمبر 2، عورت دین کی دعوت کا کام کر سکتی ہے مکمل پردے میں رہ کر؟ دیکھیں، آپ کے دو سوال ہیں کہ پہلے سوال کہ کیا عورت تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، تبلیغی جماعت یہ اہل حق کی جماعت ہے، اور تبلیغی جماعت سے اللہ رب العزت نے اس دور میں وہ کام لیا ہے کہ جس کی مثال ہی بڑی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس کام کو بہت عروج بخشا ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا کام پھیلا ہے، اور اس کے اثرات اور ثمرات اور نتائج یہ مرتب ہوئے کہ کتنے ممالک میں کتنے غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگ بدعت سے توبہ تائب ہوئے، کتنے لوگ جن کی وضع قطع سنت کے مطابق نہیں تھی انہوں نے اپنی وضع قطع سنت کے مطابق اپنائی، اور کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد نہیں تھی وہاں مساجد بن گئیں، وہاں مدارس بن گئے، اور اللہ رب العزت نے اس کام کو بہت ترقی دی ہے، جو اس کام کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کام میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ لے کر خرچ کیا جائے تو اس کام کے اخلاص کے اندر کیا تردد ہو سکتا ہے۔ تو اکابرین تبلیغ نے یہ جو عورتوں کا مستورات کا تبلیغی جماعت میں نکلنے کا طریقہ متعین کیا ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے حدود اور شرائط اور قیود کی پابندی لگائی ہے، وہ بڑی شریعت کی حدود میں رہ کر انہوں نے یہ منظم نظام بنایا ہے کہ دیکھیں، کوئی عورت تبلیغی جماعت میں اپنے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، پردے کے بغیر نہیں جا سکتی۔ جس گھر میں انہوں نے جانا ہوگا اس گھر میں بھی مستقل پردے کا انتظام ہوگا، اور عورت کی جو آواز ہوگی وہ باہر مردوں تک نہیں جائے گی۔ اب یہ ساری پابندیوں کے رعایت کرتے ہوئے اکابر تبلیغی جماعت نے یہ جو طریقہ کار مروج کو رائج کیا ہے، یہ بالکل درست ہے، اور عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر بطور خاص ہمارے اس زمانہ میں جب عورت پردے کے ساتھ سکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، بازار جاتی ہے، کاروبار تجارت کے لیے جاتی ہے، اپنے اعزاء اقارب کو ملنے کے لیے سفر کرتی ہے محرم کے ساتھ، تو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ تو پھر یہی عورت جب دین سیکھنے کے لیے پردہ کے ساتھ، محرم کے ساتھ، شریعت کے حدود اور قیود کی رعایت رکھتے ہوئے جب تبلیغی جماعت میں جائے تو پھر اشکال کی کون سی بات ہے؟ اس لیے مستورات کا تبلیغی جماعت میں جانا یہ بالکل درست ہے۔ باقی آپ کا دوسرا سوال کہ کیا عورت دین کی دعوت کا کام کر سکتی ہے مکمل پردے میں رہ کر؟ جی ہاں، جس طرح دین کی دعوت کے کام کی ذمہ داری مردوں پر ہے، ایسے ہی دعوت دین کے کام کی ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے۔ البتہ یہ ہے، عورت کو چاہیے وہ اپنا یہ کام پردے میں کرے۔ عورت کی شکل و صورت یہ بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اور عورت کا جو کام ہے، اب اس کے کام کی کئی نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا عورت کوئی تصنیفی شکل میں کام کرے، اب تصنیف لکھ کر وہ امت کے سامنے پیش کر دے، لوگ اس کی اس تصنیف سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یا یہ ہے کوئی تحریر لکھ کر، کوئی پوسٹ لکھ کر وہ سوشل میڈیا پہ دے دے، اب اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا اسی طرح اگر وہ گھر کے اندر دعوت کا کام کرنا چاہتی ہے کہ اس کی آواز صرف عورتیں یا چھوٹے بچے سنتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یا بعض عورتیں سوال کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم دین کا کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایسی ترتیب بنا لی جائے، ایسا نظام بنا لیا جائے کہ جس سے عورت کی آواز صرف خواتین ہی سن سکیں، اس عورت کی آواز صرف بچے ہی سن سکیں، ایسی ترتیب ہو کہ کوئی مرد حضرات عورت کی آواز کو نہ سن سکیں، تو اس ترتیب سے عورت کو سوشل میڈیا پہ تعلیم دینا اور قرآن کریم کی تفسیر پڑھانا، ترجمہ پڑھانا، احادیث پڑھانا، فقہ پڑھانا، سیرت و تاریخ پڑھانا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو شروط، یہ حدود اور یہ جو قیود جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا خیال کرنا از حد ضروری ہے۔ اس کا خیال کر کے ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی خاتون، کوئی عورت دین کا کام کرتی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مبارک محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔